آج زکوٰۃ سے متعلق آپ کے لیے چند تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ زکوٰۃ کا معاملہ ایسا ہے، یہ فرض ہے، تو جس چیز کو اللہ نے آپ کے اوپر فرض کیا اس کا علم سیکھنا بھی آپ کے اوپر فرض ہے۔ تو زکوٰۃ کی آج میں حدیثیں بھی اسی لیے لے کے آیا ہوں کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ کس طرح سے زکوٰۃ دینی چاہیے، کن لوگوں کو دینی چاہیے اور کن لوگوں کو کس طرح سے لینی چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ زکوٰۃ لینے میں بھی آناکانی کرتے ہیں اور اسے حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے غریبوں کے لیے تحفہ ہے، امیر مسلمانوں کے مالوں میں، تو اسے لیتے ہوئے اپنے آپ کو کبھی بھی کمتر نہ سمجھیں، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے کسی تحفے کو کمتر سمجھیں گے ان کی اللہ کیا پکڑ ہوگی، ایسے لوگوں کو دینی نہیں چاہیے میرے نزدیک، جو لوگ زکوٰۃ کو حقیر سمجھتے ہیں۔ ویسے بنا بتائے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تحفہ کہہ کے بھی دی جا سکتی ہے، لیکن جو دور چل رہا ہے اس میں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نہیں زکوٰۃ لیتے، اور اس طرح سے منع کریں گے جیسے زکوٰۃ جو ہے وہ ایک حقیر چیز ہے۔ تو آپ مان لو نماز نہ پڑھیں اور نماز کو یہ کہتے ہیں میں نہیں پڑھتا نماز، یہ حقیر بنا دیا آپ نے نماز کو، اب آپ کی پکڑ ہوگی۔ اسی طرح زکوٰۃ آپ نہ لیں، لیکن یہ اس طرح سے نہیں اسے حقیر سمجھ کے اور آپ اس طرح بیان کریں کہ اللہ کے یہاں آپ کی پکڑ ہو جائے۔ تو زکوٰۃ سے متعلق چند حدیثیں آپ کے سامنے، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہاں میں وضاحت کر دوں، سورہ بقرہ کی 267 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ پاک مال میں سے دی جائے، اللہ کی راہ میں ناپاک یا ردی چیز نہیں دینی، جو خود کے لیے پسند نہ ہو وہ دوسرے کے لیے پسند نہ کرے۔ آپ اپنے لیے جو مال پسند نہیں کرتے، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حرام کر دی، وہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی آپ اس حرام کمائی میں سے صدقات نہ کریں، وہ اللہ کو منظور نہیں ہے، کبھی بھی نالی کے پانی سے وضو نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ نے دولت عطا فرمائی پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو وہ دولت قیامت کے دن اس آدمی کے سامنے ایسے زہریلے ناگ کی شکل میں آئے گی جس کے انتہائی زہریلے پن سے اس کے سر کے بال جھڑ گئے ہوں گے اور اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے، پھر وہ سانپ اس زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، وہ اس کی دونوں بانچھیں پکڑے گا اور کاٹے گا اور کہے گا میں تیری دولت ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے، کیونکہ عبادات میں نماز اللہ کے لیے اور زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ایک تحفہ رکھا ہے امیروں کے مال میں۔ سورہ توبہ آیت 11 جو آج کل چل رہی ہے ہماری سورت، اس میں شروع میں آ چکا یہ ہے کہ توبہ کر کے نماز اور زکوٰۃ ادا کرے تو یہ تمہارے بھائی ہیں جتنے بھی غیر مسلم، مطلب یہاں بھی صرف نماز کا ذکر نہیں ہے، مطلب ایمان جو ہے اس کی شرط ہے ایمان میں آنے کی، نماز اور زکوٰۃ دونوں چیزیں، آپ کو بدنی عبادت بھی کرنی ہے اور مالی عبادت بھی کرنی ہے جب آپ کا ایمان قبول ہوگا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ ہم اس چیز میں سے زکوٰۃ نکالیں جو ہم نے بیع و فروخت کے لیے مہیا کی ہے، مطلب سونا چاندی ہو، کھیتی پلاٹ، دولت، فالتو جائیداد، جو بھی پلاٹ آپ کے پاس پڑے ہوں، ان کی آمدنی ہو، ان پہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ سورہ توبہ کی 103 نمبر آیت آگے آئے گی، اس میں اللہ رب العزت نے ان کے مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر قبول کر کے ان کا ظاہر و باطن پاک کر دیں اور ان کے لیے دعا کیجیے، مطلب زکوٰۃ کا کفارہ جو ہے اسے زکوٰۃ کو جو ہے کفارہ بنا دیا گیا ایمان کا، جو لوگ ایمان میں آئے تو نبی کو کہا کہ آپ ان کے مال قبول کر لیں اور ان کے لیے دعا کریں اللہ سے، یہ کفارہ بن جائے گا ان کا مال ان کے ایمان کا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کو کسی ذریعے سے مال حاصل ہو تو اس پر اس کی زکوٰۃ اس وقت تک واجب نہیں ہوگی جب تک اس مال پر سال نہ گزر جائے۔ اور یہ بتا دوں میں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ عورت اور مرد دونوں پہ فرض ہے۔ سورہ احزاب ہے 33 نمبر سورت، اس کی 33 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے عورتوں کو کہ عورتیں بھی زکوٰۃ دیں گی۔ اگر کسی کے پاس مال ہے یا سونا ہے، اگر اس کا ہسبینڈ زکوٰۃ نہیں دے رہا تو اسے بیچ کے سونے میں سے زکوٰۃ دینی ہے۔ کل ہی میرے پاس ایک کیس آیا تھا، ایک بچی آئی کہ اللہ جی میرا ہسبینڈ زکوٰۃ نہیں دیتا اور میرے پاس سونا ہے تو میں اس میں سے کس طرح زکوٰۃ نکالوں؟ میں نے بیٹے اس میں سے بیچ کے نکال دے کہ وہ بیچ نہیں دیتا۔ میں نے اللہ کا حکم ہے تو جا کے تھوڑا سا ٹکڑا اس میں سے بازار میں بیچیا اور تیری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ سورہ حامیم سجدہ 41 نمبر سورہ، اس کی 7 نمبر آیت میں زکوٰۃ نہ دینے والے آخرت کے منکر ہیں، مطلب کافر ہیں۔
کہ آپ خرچ کا انکار کرتے ہیں جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اور زکوٰۃ حساب لگا کے پوری دینی ہے، بلکہ تھوڑی زیادہ دے دیا کریں۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی۔ سورہ حج کی 41 نمبر آیت میں بھی اللہ نے مومنین اگر قوم کے سربراہ ہوں گے تو ان کے لیے یہ بات کہی ہے کہ رتبے والے جو لوگ ہوں وہ سب سے پہلے نماز کو قائم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکنے والے۔ سورہ مومنون میں جو مومنوں کی صفات شروع میں بیان ہوئی ہیں 1 سے 4 نمبر آیت میں، ان میں بھی زکوٰۃ دینے والوں کو کہا گیا کہ بنا زکوٰۃ کے کوئی ایمان نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ لینا غنی یعنی مالدار کو اور توانا تندرست کو حلال نہیں ہے۔ سورہ توبہ 34 نمبر میں اللہ نے فرمایا مال اکٹھا کرنے والے جو زکوٰۃ نہ دیں، مال تپا کے ان کی پیشانیاں اور پیٹھیں داغی جائیں گی، ان کے کولوں پہ مہریں لگائی جائیں گی کہ یہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ سورہ فاطر ہے 35 نمبر سورہ، اس کی 29-30 نمبر آیت میں زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی کو یہ کہا کہ یہ بہترین تجارت کر رہے ہیں، ان کی تجارت کبھی تباہ نہیں ہوتی، انہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ سورہ بقرہ 245 نمبر آیت میں بھی اللہ نے کہا کہ اس اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اسے قرض دینا ہے، یعنی کہ اللہ اعلیٰ ظرف ہے، اگر آپ اسے قرض دے دیتے ہیں تو کتنا بڑھا چڑھا کے دے گا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، بلکہ قرآن میں تو اس نے کہی یہ بات کہ 1 کا 700 گنا تک دوں گا۔ سورہ بقرہ کی ہی 83 نمبر آیت میں زکوٰۃ جو ہے وہ پہلی قوموں پہ بھی فرض تھی۔ سورہ بقرہ کی 177 نمبر آیت بھی جو نیکی کی لسٹ آئی ہے اس میں بھی زکوٰۃ کا ذکر سر فہرست ہے۔ آج کی آخری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا اور کھجور پھینک دینے کے لیے بطور تنبیہ کخ کہا، اور پھر فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہم لوگ یعنی بنو ہاشم صدقہ و زکوٰۃ نہیں کھاتے؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ تو ابھی تو ان پہ شریعت بھی لاگو نہیں ہوئی تھی، بہت چھوٹے بچے تھے 2-3 سال کے، مگر انہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوک دیا۔ اب جو لوگ مستحق نہیں ہوتے اور مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان لوگوں کو زکوٰۃ کھلائی جاتی ہے، آپ اندازہ لگائیے کتنے بڑے عذاب کی بات ہے کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے جو زکوٰۃ کی مستحق نہیں ہے۔ سورہ نساء آیت 114 زکوٰۃ دینے کا مشورہ دینا بھی ثواب ہے۔ تو اگر آپ کسی کو اکساتے ہیں جیسے یہ حدیثیں ہم سن رہے ہیں تو اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا اگر آپ جا کے حدیثیں لوگوں کو بتاتے ہو۔ سورہ بقرہ آیت 254 اللہ کی راہ میں موت سے پہلے خرچ کرنے کا حکم ہے۔ موت کبھی بھی اور ابھی بھی آ سکتی ہے، تو اس لیے جن لوگوں کے پاس مال ہے انہیں چاہیے کہ فوراً حساب لگا کے پچھلی زکوٰۃ کا بھی اور اگلی زکوٰۃ کا بھی حساب سے زکوٰۃ دینا شروع کر دیں۔ اگر پچھلی یاد نہ ہو تو ایک اندازے سے زیادہ نکال دیں۔ سورہ ابراہیم ہے 14 نمبر سورہ 31 نمبر آیت میں بھی اس دن سے پہلے نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے جس دن کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو آپ یقین کریں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی اولادیں ان کی جدادیں اور ان کے پیسوں کا کیا حشر کرتے ہیں، اور اگر انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی یا حج نہیں کیا ہوگا یا فرائض ادا نہیں کیے ہوں گے تو اس کا بوال جو ہے وہ ان کے اوپر ہی آئے گا، کیونکہ یہ بھی حدیث ہے کہ یہ سوالوں کے جواب دیے بنا آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مال کیسے کمایا، مال کیسے خرچ کیا، اور جوانی کیسے بتائی، عمر کیسے بتائی، جتنا علم پہنچا اس میں کتنا عمل کیا۔ کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ سادات یعنی سیدوں کی زکوٰۃ لگ جاتی ہے۔ تو کبھی ایسا موقع ہو تو آپ اگر سید نہیں ہیں تو آپ اپنی زکوٰۃ کی سید سے بدل لیں اور سیدوں جو آپ کی نظر میں مستحق ہو اسے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ الحمدللہ آج زکوٰۃ سے متعلق